بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مرد بڑے طاقتور ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ماچو مین بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، مگر اندر سے ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں کچھ خوف بھی ہیں جو ہمیشہ ان کے سامنے چیلنج بن کے کھڑے رہتے ہیں. آج جناب ندیم الرحمان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کامیاب آدمی ہوں، مگر مجھے ہمیشہ ریجیکشن کا خیال رہتا ہے اور یہ میرے لیے ایک تھریٹ بن کے میری کامیابی کا مزہ چوس جاتا ہے. اس پہ ضرور بات کیجئے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ریجیکٹ ہونے کے بعد انہیں اتنا غم، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پہ اور دل پہ لیتے ہیں، ایون ذہنی مریض تک بن جاتے ہیں. آج میں نے سوچا اس پہ بات کرتے ہیں کہ مردوں کو، اور یہ خواتین کو جاننا چاہیے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے میاں کے لیے بھی، کہ مرد عام طور پہ کہاں کمزور پڑتا ہے. اگر پہلا جو خوف ہے اس کو ہمیشہ جاب پریشر ہوتا ہے. یعنی جاب سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے پریشر ہیں، پڑھائی کے، تھوڑا ناکام ہونے کے، ایگزام میں نمبر کم آنے کے، اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں تو اپنی پوزیشن کے کھو جانے کے، یہ خوف ہوتا ہے. سم ٹائم جو بہت بڑا بن جاتا ہے تو لوگ ایگزام کے دنوں میں یعنی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ تیاری نہیں کر پاتے. لیکن یہ جو جاب پریشر ہے یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کو مشکل سے جاب ملی ہو یا بہت باعزت جاب ملی ہو، بہت سے لوگ اپنے جاب کی وجہ سے اپنے باسز کے برے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنے ساتھ والے لوگوں کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، بعض لوگ ان کو رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. سو ایک پریشر از دیئر. دوسرا جو پریشر ہے وہ رشتوں کا ہوتا ہے. یعنی شادی کے بعد ایک تو آپ کی بیوی اور اس کے رشتہ داروں کا پریشر، پر اس سے بڑا پریشر آپ کی والدہ کا، بھائی کا، بہن کا، وہ جو سارے پیرنٹل ریلیشن شپ ہیں ان کا ہوتا ہے کہ منڈا بدل رہا ہے، یہ اب ہمارا نہیں رہا. ایکچولی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی محبت کے 10 حصے ہیں تو اس میں شادی کے بعد اصولی طور پر، قانونی طور پر، اور اگر آپ کہیں سماجی طور پر، اس لڑکی کو کم سے کم 5 حصے تو دینے چاہیے. یعنی 50-50 ہم کر لیں. بعض صورتوں میں اگر لو میرج ہو تو یہ 80-20 بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت لمبا چلتا نہیں ہے. لیکن کچھ مرد ایسے ہیں وہ ہمیشہ 80 پیرنٹس کو دیتے ہیں، 20 اس بیچاری کو دیتے ہیں. تو وہ بچیاں پھر بہت زیادہ پریشر میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں. انہیں ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ ساری محبت بہن کو، بہن کے بچوں کو، ساری محبت بھائی کو، بھائی کے بچوں کو. اور ایسے مرد یہ ظالمانہ حد تک اس پریشر کو اسی طرف رکھتے ہیں اور پریشر نہیں لیتے، جبکہ وہاں بیویاں پریشر زیادہ لیتی ہیں. تیسرا جو پریشر مرد لیتے ہیں بے وفائی کا. ان سے کوئی بے وفائی کر گئی، انہیں بہت دکھ ہوگا. انہیں کوئی دھوکہ دے گیا تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے. اسی طور پہ ایک پریشر بہت سے مردوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں دنیا میں بہت کامیاب ہوں، آگے جا رہا ہوں، بزنس بڑھ رہا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، نوکری میں بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں اپنے اللہ سے قریب نہیں ہو رہا، عبادت کے معاملے میں دل نہیں لگ رہا، عبادت کے لیے پراپر وقت نہیں مل رہا. سو یہ ایک پریشر بھی ان پہ ہوتا ہے. ایک پریشر دوستوں کا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ شادی سے پہلے دوستوں کے ساتھ بڑے کلوز رہے، ان کو اچھا وقت دیتے رہے، پارٹیاں اور کٹی پارٹیاں سب کرتے رہے، تو ظاہر ہے جو اچھی آپ کی سماجی زندگی اور پروفیشنل لائف ہے، جیسے جیسے سٹیبل ہوتی ہے اور آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ رکھیے گا ذہن میں کہ پھر ان کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. وہ جب ان کی طرف سے اٹیک آتا ہے تو اس کو پریشر کے طور پہ بعض لوگ لیتے ہیں. ان سارے پریشروں کو اگر دیکھا جائے تو ایک پریشر اور بھی ہوتا ہے، وہ رشتے ٹوٹنے کا ہوتا ہے. رشتے چاہے وہ پیرنٹل ہوں، چاہے وہ سسرالی ہوں، چاہے وہ دوستوں کے ہوں، چاہے وہ، اس پہ کئی نوعیت ہیں، اور ان نوعیتوں میں یہ بڑے میجر پریشرز ہیں. کبھی کبھی لوگ پیسے کم ہونے کا پریشر بھی لیتے ہیں. ابھی پٹرول تھوڑا سا بڑا ہے، لوگوں نے اس کا بھی پریشر لینا شروع کر دیا. حالانکہ ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں آیا، ڈے ٹو ڈے چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوئیں، سبزی، گھی، آٹا، دال اپنے معمول پہ ہیں. لیکن بعض لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اس کا پریشر بھی لیتے ہیں. بچوں کے فیوچر کا بھی لوگ پریشر لیتے ہیں.
اور اسی طور پہ جو لوگ بہت شک کرتے ہیں وہ اوور تھاٹ کی بیماری میں زیادہ شک و شبہ کر کے اپنی زندگی کی خوشی کو سک کر لیتے ہیں. سو ایک ہلکا سا ہم ٹچ دیتے ہیں کہ آپ کو رشتے ٹوٹنے کا پریشر ہوگا, جاب کا پریشر ہوگا, والدین اور بیوی اور باقی لوگوں کے ساتھ بیلنس نہ کرنے کا پریشر ہے, عبادت میں پیچھے رہ جانے کا پریشر ہے, بے وفائی, دھوکہ اور بعض وقت تنہائی کا پریشر ہوتا ہے. یہ سارے پریشر آپ پر غالب نہیں آ سکتے اگر آپ کا دل, دماغ, آپ کی روح مضبوط ہے, چونکہ اللہ نے آپ کو ہارنے کے لیے تو بنایا نہیں, آپ کو تگڑا بنایا. اور تگڑے ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اسپریچولی تگڑے ہوتے ہیں. فزیکلی تگڑے لوگ بھی پریشر لیتے ہیں, یعنی آپ پہلوان بھی ہوں تو بھی ظاہر ہے کبھی مقابلے کا پریشر ہوگا, کبھی کسی لوگوں کی باتوں کا پریشر ہوگا. سو پریشروں کو ان کی حد میں رکھنا چاہیے. یہ جو پریشر کوکر ہوتا ہے, انسان اس سے اگر سیکھے تو ایک چھوٹی سی اس میں وہ وسل سی ہوتی ہے, جب بہت پریشر ہو جائے تو اس کو کھول دیں. آپ تنہائی میں چلے جائیے, عبادت میں چلے جائیے, اپنی بیوی کو لے کے سیر سپاٹے پہ چلے جائیے, پہاڑوں پہ چلے جائیے, صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ننگے پاؤں کسی نرم سی گھاس والے, جو ڈھاکا گھاس بعض گراؤنڈز میں اور پارکس میں لگی ہوتی ہے, آپ کا اپنا لان ہوتا ہے, وہاں پہ آپ ننگے پاؤں شبنم پہ واک کیجئے. اسی طور پہ اگر آپ کا ٹیرس ہے تو ٹیرس پہ کرسی ڈال کے آپ جو سورج نکلنے کا منظر ہے اس کو دیکھیے. یہ سب پریشر ریلیز کرنے کے جو بہت شاندار میں نے پایا. آپ اللہ کے ناموں کی تسبیح کرتے ہیں, وہ ہر بندے کی چوائس مختلف ہوتا ہے. یہ جو تسبیح کرنا ہے یہ آپ کا پریشر کم کرتا ہے. نفل پڑھنا, کبھی شکرانے کے کبھی حاجت کے, یہ آپ کا پریشر کم کرتا ہے. بہت پیارے دوستوں کی طرف چلے جانا یا ان کو اپنی طرف بلا لینا, چائے پہ, کھانے پہ, کسی اچھے ہوٹل میں چلے جانا. کبھی کبھی ایسا کام اکیلے بھی کرنا چاہیے. ایک اور طریقہ ہوتا ہے, آپ کبھی کسی لائبریری چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے, وہاں بیٹھ کے الگ ٹپ کتابیں لیں, پڑھیں, دیکھیں اور وہیں ٹیبل پہ رکھتے جائیے. یہ بھی پریشر کو ریلیز کرتا ہے. اگر آپ لاہور میں ہیں تو ریڈنگ پہ چلے جائیں, لبرٹی چلے جائیں, لبرٹی بک سٹور پہ میں کہہ رہا ہوں, وہاں سے کچھ کتابیں اپنا خریدیں. جو کچھ لوگ ریل دیکھتے ہوئے بھی اپنے پریشر کو ریلیز کرتے ہیں, اور بعض ریلیں تو آپ کو پریشر پہ دے جاتی ہیں. بعض لوگ سیاسی پریشر بہت لیتے ہیں, اور اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں تو اتنا سوچ لیجئے گا, سیاسی جماعتوں کا کارکن ہونا آپ کی پسند اور محبت سے جڑا ہونا چاہیے, ذہنی غلامی سے نہیں. یعنی وہ قبر میں یا زندگی میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی, آپ کی پسند ہو, لاجیکل, اور آپ ان کی کچھ چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں, کچھ اتفاق بھی کرتے ہیں. یعنی ہم کوئی غلامی کے زمانے میں نہیں رہتے کہ جہاں سے جو حکم آئے گا وہ مانتے جائیں گے. انفیکٹ وہ ساری چیزیں جہاں سے آپ کو تھوڑا سا روزن مل جائے, پریشر کوکر سے سیٹی بج جائے اور آپ کی ہوا, پریشر میں اپنی راز کی باتیں. سنوں میں نے کسی ملک کی کہاوت پڑھی تھی کہ راز ماں کو دینا چاہیے اور پیار بیوی کو دینا چاہیے. اس معاملے میں بہت دوستوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اپنا دل اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ وہ اس پریشر کو اٹھا سکتا ہے. آخری جو حل جو سب کے, وہ کہتے ہیں نا 100 گلندی کو گل نواں ٹیوبل, تو سجدے میں جا کے جب آپ اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ سر میرا دل اس پریشر سے دب رہا ہے تو پلیز میری مدد کیجیے, یقین مانیے رب کا رحمت, کرم, فضل, خیر سب آتی ہے اور آپ کو اس پریشر سے ریلیز کر دیتی ہے. تو رب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.